السلام علیکم، میں ہوں ثاقب صغیر انڈسکلوز کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں جو گرفتار ملزم ارمغان ہے اس سے ایف آئی اے کی تفتیش جاری ہے۔ ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل ملزم سے تفتیش کر رہا ہے، اور تفتیش میں ملزم کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ ہے اور جو دھوکہ دہی سے جو صارفین کی رقم ہتھیائی جاتی تھی اس کے حوالے سے مزید چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایف آئی اے نے بتایا کہ ملزم ارمغان اور اس کے والد نے 3 کمپنیاں فرنٹ بزنس کے طور پر استعمال کی، جن کے ذریعے جو منی لانڈرنگ کا آپریشن ہے وہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ملزم نے 2018 میں کال سینٹر قائم کیا، جس کے بعد 2019 میں اس نے کال سینٹر بند کر دیا اور تمام اپنی توجہ جو فراڈ اسکیمز ہیں اس پر مذکور کر لی۔ ملزم جو غیر قانونی کال سینٹر چلا رہا تھا اس سے ماہانہ جو ہے وہ 3 سے 4 لاکھ امریکی ڈالر جو ہے وہ کماتا تھا۔ ایک اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ ملزم برطانیہ، کینیڈا اور دیگر یورپی ممالک سے جو ہے وہ منشیات جو ہے وہ امپورٹ کرتا تھا، اور یہاں پر پاکستان میں پاکستان پوسٹ، ڈی ایچ ایل اور دیگر جو کوریئر کمپنیاں ہیں ان کے ذریعے یہ منشیات امپورٹ کی جاتی تھی، منگوائی جاتی تھی، اور اس کی جو ادائیگی ہے وہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے ذریعے، ایکسچینج ہے اس کے ذریعے کی جاتی تھی۔ ملزم جو ہے 2019 میں جب ملزم کے 2 پارسل کسٹم نے پکڑ لیے، جس کے بعد ملزم گرفتار ہوا اور اس کے بعد ضمانت پر رہا ہوا، اس کے بعد ملزم نے اپنے بینک اکاؤنٹس کا استعمال بھی بند کر دیا، اپنی رہائش بھی تبدیل کر لی، اور جو اپنی ڈیجیٹل پریزنس ہے وہ بھی کم سے کم کر دی، تاکہ اس کے بارے میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو زیادہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ ملزم نے سب سے پہلے 2 کالنگ ایجنٹس لیزا اور صوفیہ کو ہائر کیا، جو کہ امریکی شہریوں کو فریب دینے کے لیے انہوں نے ایک ٹریڈ مارک کمپین لانچ کی، جس کے ذریعے وہ دھوکہ دہی سے امریکی شہریوں کے جو کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز ہیں ان کا ڈیٹا وہ حاصل کرتے تھے، اور پھر ان سے حاصل کی گئی رقم کو منتقل کرتے تھے اپنے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹس میں، اور پھر وہاں سے وہ دیگر لوکل اکاؤنٹس میں منتقل کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 2023 میں ایک آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے ملزم نے جو ہے وہ کالنگ ایجنٹس، مزید 6 کالنگ ایجنٹس، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے مزید 20 جو کالنگ ایجنٹس ہیں ان کو ہائر کیا، جو کہ امریکی شہریوں کا، صارفین کا ڈیٹا جو ہے وہ چوری کرتے تھے اور پھر اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ملزم نے 24/7 کے نام سے سافٹ ویئر سروس کی کاروباری رجسٹریشن کی تفصیلات کا استعمال کرتے ہوئے کامران قریشی کے نام پر امریکی میری لینڈ میں، امریکہ کے علاقے میری لینڈ میں ایک بینک اکاؤنٹ کھولا۔ اکاؤنٹ 7 جو ہے مرچنٹ پروسیسنگ ٹرمینلز اور ادائیگیوں کے گیٹ وے سے منسلک تھا۔ جو اس کی کرپٹو کرنسی کا کام ہے اس کے بارے میں ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزم ارمغان نے 3 ای میلز کے ذریعے جو کوائن بیس پلیٹ فارمز پر کرپٹو کرنسی کے وائلٹس قائم کیے۔ ملزم نے صرف مارچ 2021 سے 2024 تک 1.7 ملین ڈالر بٹ کوائن مارکیٹ ریٹ کے مطابق وصول کیے اور منتقل کیے۔ ایف آئی اے کی تفتیش جو ہے وہ ابھی جاری ہے، اور ایف آئی اے کا بھی کہنا ہے کہ ملزم 7 ایسے اکاؤنٹس بھی چلا رہا تھا پاکستان میں جو کہ اس کے ملازمین اور دیگر لوگوں کے نام پر تھے، اور ان سے جو ان کا مجموعی جو ٹرن اوور ہے وہ 24 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ ملزم نے 154 ملین روپے کی مختلف گاڑیاں 8 گاڑیاں جو ہیں وہ خریدیں، جن میں سے 5 جو ہیں وہ بعد میں فروخت کر دیں۔ اسی طرح ملزم نے یہ جو دھوکہ دہی سے حاصل کی ہوئی رقم تھی اس کے ذریعے ہی جو ہے وہ 70 کے قریب سیکیورٹی گارڈز اور باؤنسرز بھی ہائر کر رکھے تھے۔ اس کے علاوہ ملزم نے جو ہے اس کے علاوہ جو ممنوعہ بور کا اسلحہ ہے جو کہ اس کے گھر سے برآمد ہوا تھا، جس میں شارٹ اور لانگ رینج کے بھاری ہتھیار جو ہے وہ شامل تھے، وہ بھی اپنے یہ جو دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی رقم تھی جو کرپٹو کرنسی اس کے پاس موجود تھی، اس کے ذریعے وہ ہتھیار خریدے۔ ملزم ارمغان کے خلاف جو ہے وہ جو انٹرم چارج شیٹ ہے وہ فائل کر دی گئی ہے عدالت میں ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل کی جانب سے، اور ملزم سے اس حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے۔ یاد رہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل میں بھی ملزم کے خلاف جو ہے وہ تفتیش جاری ہے، اور وہاں پر بھی اس کے خلاف ایک مقدمہ قائم کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب
جو اینٹی وائلنٹ کرائم سیل ہے پولیس کا، اس کی جانب سے ابھی حتمی چالان جو قتل اور اغوا برائے تاوان کا ہے، مصطفیٰ عامر کے قتل اور اغوا برائے تاوان کا جو کیس ہے اس کا بھی حتمی چالان ابھی پولیس کی جانب سے جمع کرایا جانا ہے۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو کہ ایف آئی اے کی تفتیش کے دوران سامنے آئی ہیں، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی ایف آئی اے کی جانب سے، بہت ساری چیزیں اس میں ان کو مل گئی ہیں، جبکہ اس کے والد کا نام بھی اس کے اندر آ رہا ہے کہ جو منی لانڈرنگ کی تفتیش ہے اس میں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے انڈسکلوز، ایک نئے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔